السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ کو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ تو پیچھے کا جو شور ہوگا اسے اگنور کرنا، کیونکہ میں چھت پر آ کر وائس اوور دے رہی ہوں تو پیچھے سے بائکس وغیرہ گزرتی ہے تو ان کی آوازیں ضرور آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار بالکل بھی آج کل دل نہیں کرتا وائس اوور دینے کا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے پھر دل نہیں کرتا۔ خیر میں نے ٹائم نکال ہی لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ورنہ تم دونوں کے بغیر میں پاکستان واپس کیسے جاؤں گی؟ یہ زیادہ دیر سنجیدہ رہ نہیں سکتی تھی اور جنت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کو سنجیدہ نہ ہونے کا دورہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پھر میں جاؤں؟ جی ٹھیک ہے، جائیں۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ وہ جب بھی اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو وہ سر جھکا لیتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ایسا کیوں کرتا تھا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو نظریں آس پاس کے لوگوں پر ہوتی تھیں یا پھر جوتوں پر، حتیٰ کہ لوگ رک کر ان کو دیکھتے تھے۔ وہ اتنے پیارے لگتے تھے کہ ان کے پاس سے گزرنے والوں کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں آپ سے کل پوچھ لوں گا۔ ویسے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ گرینڈ بازار۔ ویسے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ اچھا۔ وہ اس کو صبح کی نسبت پرسکون لگا تھا۔ وہ چاروں ہاسٹل کے باہر کھڑے تھے جب صوفیہ نے انہیں جوائن کیا۔ ہائے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے کیا؟ نہیں، بس شہر گھومنے کا پلان ہے، عنایا بولی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک شام کو استنبول کے نام کر دیں۔ اس کی بات پر صوفیہ اور ابرام دونوں مسکرائے تھے۔ ویسے تمہارا ڈریسنگ سینس بہت اچھا ہے عنایا۔ صوفیہ اس کے کپڑوں کی تعریف کرنے لگی۔ ارے تمہارا شکریہ شکریہ۔ جنت اپنا پرس لینے اوپر گئی تھی۔ کیا تم چینج نہیں کرو گی نور؟ ایسے ہی جانے کا پلان ہے کیا؟ صوفیہ نے نور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی ایسے ہی جاؤں گی۔ اس نے ناسمجھی سے صوفیہ کو دیکھا۔ یونیورسٹی میں تو ٹھیک ہے، لیکن فرینڈز گیدرنگ میں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ تم کم از کم حجاب ہی اتار دو تو زیادہ اچھی لگو گی۔ کیا؟ نور کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ اگر نور اس سے پہلے ملی ہوتی تو یقیناً اس کو دو چار لگا دیتی، یا پھر کم از کم دو چار اس کو سنا ہی دیتی، لیکن کچھ بولی نہیں، بس عجیب نظروں سے صوفیہ کو دیکھتی رہی۔ اور وہ جو ہر لمحے مسکراتا رہتا تھا، یکدم اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ تھا جو اس کو بے حد برا لگا تھا۔ کوئی ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نور سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟ حارث کہتا تھا کہ تمہیں نور سے محبت ہے، لیکن وہ غلط کہتا تھا۔ یہ نور سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ اس کو اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کا ایسا احترام کرتا تھا جو محبت کرنے والے بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہاں کھڑے کھڑے ابرام سکندر کو خبر ہو گئی کہ وہ لڑکی اس کے لیے کسی مرشد کی طرح تھی، جس کی ہر بات مانی جاتی ہے اور جس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ میں مانتی ہوں نور، یہ حجاب لینے کا ٹرینڈ بہت فیمس ہے، لیکن مجھے یہ عجیب لگتا ہے۔ تمہیں کچھ اور ٹرائی کرنا چاہیے۔ صوفیہ ہر کوئی ٹرینڈ کے لیے نہیں کرتا۔ وہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، لیکن اب کر رہا تھا۔ او کم آن ابرام، تمہیں ہم لڑکیوں کا نہیں پتا ابھی۔ میں حجاب اللہ کے لیے کرتی ہوں، اس نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کے الفاظ پر وہ تھم گیا تھا۔ پھر تو تمہیں چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ نور، اس حجاب کا کیا فائدہ؟ صوفیہ نے چوٹ لگائی تھی۔ نور کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کب کی چپ کھڑی عنایا سنجیدگی سے بولی، اور ویسے بھی صوفیہ، یہ تمہاری طرح تو ہے نہیں کہ کٹ شولڈرز پہن کے آدھی رات کو باہر پھرے۔ اب یہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک سایہ سا صوفیہ کے چہرے سے گزرا۔ وہ اکثر کٹ شولڈرز پہن کر ہی باہر جاتی تھی۔ وہ ان کو بائے بول کر واپس اوپر ہاسٹل میں آئی بڑی سستی ماڈل۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو ابرام بھی ہنس پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ جنت ابھی آئی تھی۔
تیسری جنگ عظیم ہونے والی تھی، بس میرا موڈ نہیں تھا تو بچ کر چلی گئی۔ اور بندہ اس میڈم سے پوچھے کہ تمہاری زبان کہاں چلی جاتی ہے۔ اب وہ نور کی کلاس لے رہی تھی۔ میرے سامنے تو تمہاری زبان ہوتی ہے نور۔ نہیں، اس نے گھور کر عنایا کو دیکھا۔ اب وہ ابرام کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نہیں، کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ اس نے ابرام کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ابرام، اس کی زبان اتنی لمبی چلتی ہے نا، کینچی کی طرح، کہ بندے کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ جی میں جانتا ہوں۔ اس کو یاد تھا کہ وہ پہلے دن وہ پروفیسروں کے لیے کیا کچھ فرما رہی تھی۔ بیڑا غرق ہو کمینی، اس نے دل میں عنایا کو بولا اور جنت کے ساتھ آگے چل پڑی۔ اور پھر سارے راستے اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اوپر سے وہ ظالم ہنستا ہی جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ کیب کے ذریعے گرینڈ بازار پہنچے۔ وہاں رش حد سے زیادہ تھا۔ ابرام کو پینٹنگ برشز خریدنے تھے تو وہ جا چکا تھا۔ وہ تینوں ایک شاپ میں داخل ہوئیں اور اپنے لیے چیزیں خریدنے لگیں جو ان کو چاہیے تھیں۔ 2 سال کے بچوں کی چیزیں ہیں ایسے لگ رہا ہے۔ عنایا کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ خود کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ جنت بولی، اچھا وہ کیوں؟ عنایا کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کی پرورش ہماری اماؤں نے نہیں کی کہ ہم 20 کے ہو جائیں اور ہمیں 40 سال کا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ لوگ 40 سال کے ہو جاتے ہیں اور خود کو 20 کا سمجھتے ہیں۔ فٹے منہ ہی ہے ان کا، کمینی عوام۔ عنایا منہ بنا کر بولی، تم کتنی بگڑ گئی ہو عنایا، اس طرح سے کون کہتا ہے کسی کو؟ نور نے اس کو ٹوکا۔ نہ جانے کیوں اس کو برا لگا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے میں جو بھی کہوں؟ دفع ہو جاؤ تم بدتمیز۔ نور اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اللہ معافی، کتنی بگڑ گئی ہو تم نور، کوئی کہتا ہے کسی کو ایسے؟ عنایا اسی کے انداز میں بولی۔ وہ فقط اس کو آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ شاپ سے نکلتے ہوئے ایسے ہی نور کی نظر ایک چیز پر ٹھہر سی گئی۔ وہ ایک کالے رنگ کی شرٹ تھی۔ کیا ہوا ہے مہانور؟ اس کو وہاں ساکت کھڑا دیکھ کر جنت اس سے بولی۔ مجھے یہ شرٹ خریدنی ہے۔ وہ شرٹ اسے نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو لڑکوں والی ہے، کیا میں اس کو خرید لوں؟ اور پھر جنت کو سمجھ آ گئی کہ وہ کس کے لیے لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں صحیح لگے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ عنایا پھر سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ اپنے بھائی کے لیے خرید رہی ہے۔ جنت جانتی تھی کہ نور کے لیے جھوٹ بولنا مشکل تھا تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ یہ میں ابرام کے لیے لے رہی ہوں۔ وہ جھوٹ سے ڈرنے والی لڑکی نے سچ بول ڈالا۔ عنایا کو تو جیسے ہارٹ اٹیک آتے آتے رکا۔ اللہ اللہ مہانور، اب تم اس لڑکے کے لیے اتنا خرچہ کرو گی؟ نور اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سارے راستے عنایا نور کو اس شرٹ کے لیے سناتی رہی۔ یہ تینوں ہاسٹل واپس آ کر بیٹھی ہی تھی کہ جنت کو انجانے نمبر سے فون آیا۔ کیا آپ تینوں ہاسٹل پہنچ گئی ہیں؟ وہ ابرام کا فون تھا، لیکن کسی نئے نمبر سے۔ آپ نے نمبر چینج کر لیا ہے؟ اس دن جس نمبر سے اس نے نوٹس بھیجے تھے وہ اور تھا۔ جی چینج کیا ہے۔ جنت نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کیوں چینج کیا ہے۔ جی ہم پہنچ گئے ہیں ہاسٹل، شکریہ۔ اور پھر ابرام نے فون بند کر دیا۔ اب نور سوچ رہی تھی کہ وہ شرٹ کو کہاں پر رکھے۔ جا کر دے آؤ یہ شرٹ اس کو، ورنہ میرا دماغ خراب ہوتا رہے گا۔ عنایا نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہ شرٹ ابرام کو کیوں دے رہی ہے۔ اس کو باتوں کی گہرائی میں جانا پسند نہیں تھا، اور اگر کسی بات کی گہرائی میں جاتی بھی تھی تو جتلاتی نہیں تھی۔ کیوں دے آؤں؟ ابھی نہیں دینی مجھے۔ اس نے نہایت خیال سے شرٹ کو الماری میں رکھا۔ اگر تمہاری اس شرٹ کو چوہے کھا گئے تو؟ عنایا بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی۔ چوہے تو نہیں کھائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس شرٹ پر ایک چوہیا کی نظر ضرور ہے، اور اگر اس چوہیا نے کھائی یہ شرٹ تو میں اس کا سارا سامان کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی یا پھر آگ لگا دوں گی۔ عنایا کو تو صدمہ لگا تھا۔ بہت بڑی کمینی ہو تم۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ خاموش سڑک پر ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ چھوٹی سی بات پہ بھی جب تک یقین نہ آ جائے تب تک مانتا نہیں تھا۔
اور پھر یہ تو ایک ایسے وجود پر یقین کرنے کی بات تھی جو تھا ہی نہیں. یہ ابراہیم سکندر کی سوچ تھی، لیکن مہانور تو سارا کچھ مہانور پر آ کر ٹھہر جاتا تھا. نور کا یقین اپنے خدا کے لیے اتنا پختہ کیوں تھا؟ اگر سچ میں خدا ہے تو پھر مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا. وہ اس وقت نہایت پریشانی کے عالم میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا جب اچانک کوئی شے اس کو چھو کر گزری. اس نے آنکھیں کھول دیں. وہ سرد ہوا کا جھونکا تھا. پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھا اور الجھتا ہوا ہاسٹل واپس آ گیا. ان سب باتوں میں اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا. گھر آ کر اپنے بستر میں لیٹا اور سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی. البتہ اس کو کوئی خواب نہیں آیا تھا. اگلی صبح آخری کلاس سے کچھ وقت پہلے جب وہ لائبریری میں بیٹھے تھے تو اس نے نور سے پوچھ ہی لیا، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ نور کو سمجھ نہیں آئی. میں اللہ کے لیے. پھر سے اللہ. اس نے پہلو بدلا. اور اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ حجاب کریں؟ آپ چھپ جائیں، آپ لوگوں کے لیے گمنام ہو جائیں. کیونکہ میں خاص ہوں اور خاص چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے اور گناہ کمائے. اور ابراہیم کچھ بول نہ پایا جبکہ اس کا دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا. کیا نور سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتا تھا؟ کوئی پاک صاف ہو سکتا تھا؟ کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی قسمت میں مہانور لکھی ہوگی. اس نے دل میں سوچتے ہوئے سر جھکا لیا. آنکھیں نم ہو گئیں. شاید اس کو نزلہ ہو رہا تھا. کل رات وہ دیر تک ٹھنڈی ہوا میں رہا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور پھر مسکرایا. تو اس ویکینڈ پر آپ لوگ واپس اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہاں جی. انہیں کچھ وقت کی چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے پاکستان واپس جانے کا پلان بنایا. کبھی میں بھی پاکستان آؤں گا اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے. اس نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی، کبھی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی. وہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی ایسے ملے جو صرف اس کی ہو. نور کے دل میں کھنچاؤ سا پڑا. وہ فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں. اور پھر سارے راستے میں کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے رہے، اس کے ملائم گالوں کو گیلا کرتے رہے. یہ بے بسی کے آنسو تھے جو وہ اپنی آنکھوں سے بہا رہی تھی. یہ تو چاہتی تھی کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، وہ سب کے لیے اجنبی بن جائے. تو پھر یہ دکھ کیسا تھا، یہ تکلیف کیسی تھی؟ وہ سارے راستے روتی آئی تھی. اس کے دل پر کسی کا اختیار نہیں تھا، اس کا خود کا بھی نہیں. اور اس اچھی لڑکی سے غلطی ہو گئی تھی. اور اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی تھی، ایک نام محرم سے محبت کی تھی. اسے خبر نہیں تھی کہ محبت ہو جائے تو دل چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اور بیچ کی غلطیوں کو اگنور کرنا، کیونکہ میں نے جلدی میں ناول کو ایڈٹ کیا تھا تو اس لیے لازمی سی بات ہے، ہو سکتا ہے شاید تھوڑی بہت غلطیاں بیچ میں ہوئی ہوں تو ان کو اگنور کر دینا. باقی خدا حافظ.